ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم۔ سوچئے کچھ لمحات کے لیے کہ کرسچنز کا ایک ڈیلیگیشن بہت دور سے سفر کر کے آئے صرف اس لیے کہ وہ اسلام کے بارے میں گفتگو کر سکیں۔ نجران کے عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی مقصد کے لیے ملنے آئے تھے۔ یہ بات چیت ایمان کے بارے میں تھی، خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے مثال حکمت اور عزت کے ساتھ انہیں مسجد میں خوش آمدید کہا اور انہیں اپنی عبادت کرنے کی بھی اجازت دی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی آیت کا تجزیہ کریں گے جو اسلام اور کرسچینٹی کی گفتگو کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ آیا ان کی گفتگو کے بعد نازل ہوئی جب کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت پر بات کر رہے تھے۔ اس آیا کے ذریعے اسلام کی صحیح صورت کی تصدیق کی گئی اور اللہ کی وحدانیت پر غور کرنے کا کہا گیا، عیسائی اور مسلمز دونوں کو۔ آخر میں اللہ کے ایٹریبیوٹس العزیز دا آل مائٹی اور الحکیم دا آل وائز کا ذکر کر کے یہ آیا یہ تصدیق کرتی ہے کہ اللہ کے پاس وہ طاقت اور حکمت ہے جو انسانیت کی حقیقت تک رہنمائی کر سکتی۔ انٹرفیتھ گفتگو کے کانٹیکسٹ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت دونوں میں باقی لوگوں کی نسبت میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سب سے نزدیک ہوں۔ یہ آیا مسلمز کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رول کو نبی کے طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے، خدا کے طور پر نہیں۔ یہ مسلمانوں کو انٹرفیتھ گفتگو میں ہیوملٹی اور کانفیڈنس کے ساتھ اپروچ کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ دوسروں کے بلیفز کی عزت کرنے اور اسلامک پرسپیکٹو کو سنسیرلی شیئر کرنے میں مدد کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ رسپیکٹفل گفتگو کا طریقہ یاد کریں۔ انہوں نے انہیں ویلکم کیا، انہیں اپنی مسجد میں عبادت کرنے دیا اور سالڈ آرگومنٹس دے کر تھاٹفل گفتگو کی۔ یہ مثال آج کے مسلمز کو کرسچنز کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انگیج کرنے کا طریقہ دکھاتی ہے، اور یہ کہ اپنے بلیفز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کیسے رکھنا ہے۔ ایک مسلم جب انٹرفیتھ گفتگو کرتا ہے تو اس آیا کا استعمال کر کے وہ اسلامک بلیفز کی مس انڈرسٹینڈنگز کو حل کر سکتا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھ سکتا ہے۔ یہ آیا مسلمانوں اور کرسچنز کو اللہ کی وحدانیت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے اور توحید میں اپنی کنوکشن کو گہرا کرتی ہے۔ اللہ کی ایبسلیوٹ پاور اور وزڈم کو قبول کرنا مومنین کو اپنے ایمان پر بھروسہ رکھنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ جب مسلمز اور کرسچن ایک دوسرے کے فیتھ کی اصلی داستان کو سمجھتے ہیں تو اس سے میوچل رسپیکٹ اور امن اور عزت کا فروغ ہوتا ہے۔ یہ آیا مسلمز کو کرسچنز کے ساتھ ایسے انگیج کرنے کی دعوت دیتی ہے جو مس انڈرسٹینڈنگز کو کلیئر کر سکے بنا کسی کانفلکٹ۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ دیکھ لیتے ہیں۔ جب خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یروشلم فتح کیا تو وہاں پر کرسچنز کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا اور انہیں اپنے مذہب کو آزادانہ پریکٹس کرنے دیا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا بیہیویئر یہ دکھاتا ہے کہ مسلمز اپنے بلیفز کو برقرار رکھتے ہوئے کرسچنز کے ساتھ ہارمونیسلی کیسے رہ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کے طور پر قبول کرنا ایک اہم کامن گراؤنڈ ہے مسلمز اور کرسچنز کے درمیان۔ اس شیئرڈ بلیف کو ایمفیسائز کرنے سے کمیونٹیز برجز بلڈ کر سکتی ہیں، فوکسنگ آن میوچل ریسپیکٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ رادر دین ڈفرینسز۔ یہ آیا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب گفتگو یا بحث کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی تو ایک حکمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے ایمان کی حقیقت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی انرجی کو ضائع نہ کیا جائے۔ اس واقعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ اپنی انرجی لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ آیا مسلمانوں کو ایک صاف ڈائریکشن دیتی ہے کہ جب ڈسکشن آگے نہیں بڑھ سکتی تو اپنی انرجی کو بچائیں اور اسے ان مقاصد پر لگائیں جو ان کے ایمان اور عمل کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ یہ آیا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام کی صحیح داستان کو سمجھنا اور قبول کرنا کتنا ضروری ہے، خاص کر انٹرفیتھ ریلیشنز کے کانٹیکسٹ میں۔ قرآن کی سچائی اور اللہ کی وحدانیت کو اپنا کر مسلمز اپنے ایمان کو مضبوط رکھ سکتے ہیں، انٹرفیتھ ہارمونی کو فروغ دے سکتے ہیں اور ایک زیادہ انصاف والی اور کمپیشنیٹ سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔